صلاح الدین ایوبی، ایک نام جو تاریخ میں ہمیشہ حوصلے، ایمان اور عزم کی علامت کے طور پر یاد رکھا جائے گا۔ یہ وہ شخص تھے جنہوں نے اپنی زندگی کا مقصد صرف دنیاوی فتح یا طاقت حاصل کرنا نہیں بنایا، بلکہ انہوں نے اسلام کی حرمت، مسلمانوں کے مقدس مقامات کی حفاظت اور دلوں میں امید کی روشنی قائم کرنے کو اولین ترجیح دی۔ یہ کہانی 12ویں صدی کے آخر میں شروع ہوتی ہے۔ اس وقت مسجد اقصیٰ اور بیت المقدس صلیبیوں کے قبضے میں تھے۔ مسلمانوں کے دل خوف، مایوسی اور اندیشوں سے بھرے ہوئے تھے۔ مقامی مسلم حکمران داخلی جنگوں اور اقتدار کی کشمکش میں مصروف تھے۔ عام مسلمان اپنے مذہبی مقامات کی حفاظت کے لیے بے بس اور کمزور تھے۔ صلیبی فوجیں تربیت یافتہ، منظم اور بہترین ہتھیاروں سے لیس تھیں۔ یہ وہ وقت تھا جب ایک ایماندار، بہادر اور حکمت والا رہنما درکار تھا، جو نہ صرف فوجی فتح حاصل کرے بلکہ دلوں کو بھی فتح کرے، اور یہ کردار آیا صلاح الدین ایوبی کی شکل میں۔ صلاح الدین ایوبی 1137 میں موجودہ عراق کے علاقے میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد اور خاندان نے انہیں علم، حکمت، شجاعت اور دیانتداری کی تربیت دی۔ ابتدائی عمر سے ہی ان میں عدالت، بردباری اور اعلیٰ اخلاقی قدریں نمایاں تھیں۔ وہ نہ صرف جسمانی طور پر مضبوط تھے بلکہ ذہنی اور روحانی طور پر بھی کسی آزمائش کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار تھے۔ صلاح الدین کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد تھا مسجد اقصیٰ کی آزادی اور مسلمانوں کے دلوں میں امید کی واپسی۔ یہ کوئی معمولی مقصد نہیں تھا، یہ مقصد ایک روحانی مشن، عدل و انصاف اور انسانی عزت کی حفاظت تھا۔ مسلمان حکمران ایک دوسرے کے ساتھ لڑائیوں اور اقتدار کی کشمکش میں الجھے ہوئے تھے۔ صلاح الدین نے ان سب کو سمجھایا، ان کے ساتھ مذاکرات کیے اور ایک متحدہ مسلم فوج بنانے کی کوشش کی۔ یہ سب آسان نہیں تھا، کیونکہ ہر حکمران کے اپنے مفادات اور شک و شبہات تھے۔ صلیبی فوجیں تربیت یافتہ، تجربہ کار اور ہتھیاروں سے لیس تھیں۔ ہر قدم پر دشمن کی منصوبہ بندی اور چالاکیاں خطرناک تھیں۔ صلاح الدین نے اپنے فوجیوں کو منظم کیا، انہیں نظم، حکمت اور صبر کے ساتھ تیار کیا تاکہ ہر لڑائی میں فتح ممکن ہو۔ وسائل کی کمی، وقت کی کمی، دشمن کی چالاکیاں، سب کے باوجود ان کا ایمان مضبوط تھا۔ صلاح الدین ہمیشہ کہتے تھے، اللہ کی رضا کے لیے ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے اور حق کی راہ میں صبر سب سے بڑی طاقت ہے۔ صلاح الدین کے لیے یہ صرف ایک جنگ نہیں تھی، یہ ایک روحانی مشن تھا۔ ان کی نیت صرف فوجی فتح نہیں بلکہ مسلمانوں کے دلوں میں امید جگانا اور اسلام کی حرمت کی حفاظت تھا۔ انہوں نے ہر قدم میں عدل، حکمت، صبر اور ایمان کو اول رکھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ نہ صرف ایک فوجی لیڈر تھے بلکہ ایک روحانی رہنما بھی تھے، جس کی حکمت اور تدبیر آج بھی مسلمانوں کے لیے مثال ہے۔ مسلمانوں کے دل خوف اور مایوسی سے بھرے ہوئے تھے، لیکن صلاح الدین کی قیادت نے ان کے دلوں میں حوصلے، عزم اور امید کی شمع روشن کر دی۔ یہ شروعات کا لمحہ تھا، ایک ایسا لمحہ جس نے آنے والے برسوں میں مسجد اقصیٰ کی فتح اور اسلام کی عظمت کی بنیاد رکھی۔ صلاح الدین ایوبی کے دل میں ایک مضبوط جذبہ اور غیر متزلزل عزم تھا۔ اب تک انہوں نے اپنی فوج کو تربیت دی، حکمت عملی بنائی اور سیاسی معاملات میں اتحاد قائم کیا تھا، لیکن اب اصل امتحان شروع ہونے والا تھا، دشمن کے خلاف پہلی بڑی کارروائی۔ صلیبی قوتیں مضبوط اور تربیت یافتہ تھیں، ان کے پاس جدید ہتھیار، مضبوط قلعے اور تجربہ کار فوجی کمانڈرز موجود تھے۔ یہ کوئی آسان مقابلہ نہیں تھا، ہر قدم پر دشمن کی منصوبہ بندی اور چالاکیاں خطرناک تھیں۔ صلاح الدین نے سب سے پہلے فوج کی تربیت اور مورال بلند کرنے پر توجہ دی۔ فوجیوں کو نہ صرف ہتھیار چلانے کی تربیت دی گئی بلکہ صبر، اتحاد اور ایمان کی طاقت بھی سکھائی گئی۔ ہر فوجی کو سمجھایا گیا کہ یہ جنگ صرف زمین کی نہیں بلکہ روحانی اور اخلاقی جیت بھی ہے۔ انہوں نے دشمن کی چالوں کا بغور جائزہ لیا اور ہر ممکنہ کمزوری کو اپنی فتح کے لیے استعمال کیا۔ یہی حکمت اور صبر تھا جو انہیں دوسرے کمانڈروں سے ممتاز کرتا تھا۔ صلاح الدین نے اپنی فوج کو 2 بڑے گروہوں میں تقسیم کیا تاکہ دشمن کے ہر محاذ پر قابو پایا جا سکے۔
لڑائی کے دوران انہوں نے نہ صرف فوجی مہارت دکھائی بلکہ حوصلہ اور ایمان کی طاقت بھی استعمال کی۔ ان کی قیادت میں مسلمان فوجیوں نے دشمن پر دباؤ ڈالا، ان کے منصوبے ناکام کیے اور ابتدائی فتح حاصل کی۔ یہ ابتدائی فتح صرف ایک جنگی کامیابی نہیں تھی، مسلمانوں کے دلوں میں امید کی روشنی واپس آئی، دشمن کے حوصلے ٹوٹ گئے۔ صلاح الدین کی حکمت اور ایمان کی مثال سب کے لیے روشن ہوئی۔ یہ لمحہ صلاح الدین کے لیے ایک روحانی اور اخلاقی جیت بھی تھا، جس نے انہیں مسجد اقصیٰ کی آزادی کی طرف ایک قدم قریب کر دیا۔ ابتدائی فتح کے باوجود مشکلات ختم نہیں ہوئیں۔ صلیبی فوجیں مزید مضبوط ہو کر واپس آئیں، قلعے اور شہر دفاعی طور پر مضبوط تھے، وسائل اور وقت کی کمی تھی، لیکن صلاح الدین نے کبھی حوصلہ نہیں ہارا۔ ان کا ایمان اور مقصد مسجد اقصیٰ کی فتح اور مسلمانوں کے دلوں میں امید بنائے رکھنا تھا۔ یہ پہلی لڑائی نہ صرف ایک فوجی فتح تھی بلکہ ایک روحانی اور اخلاقی پیغام بھی تھی۔ حق کی راہ میں صبر اور اتحاد سب سے بڑی طاقت ہے۔ صلاح الدین ایوبی کی پہلی بڑی فتح نے مسلمانوں کے دلوں میں حوصلے اور امید کی روشنی پیدا کر دی تھی، لیکن اصل چیلنج ابھی باقی تھا: مسجد اقصیٰ کی آزادی۔ یہ مقصد اتنا عظیم اور حساس تھا کہ اس کے لیے صرف فوجی مہارت کافی نہیں تھی، بلکہ حکمت، صبر اور ایمان کی بھی ضرورت تھی۔ صلیبی فوجیں ابتدائی شکست کے بعد اور زیادہ منظم اور چالاک ہو گئی تھیں۔ انہوں نے قلعے مضبوط کیے، دفاعی منصوبے مزید پیچیدہ کر دیے، ہر حملے کا جواب دینے کے لیے نظام بنا دیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب صلاح الدین نے اپنی عظیم حکمت اور تجربہ کاری کا مظاہرہ کیا۔ صلاح الدین نے اپنی فوج کو منظم کیا اور ہر محاذ پر حکمت، صبر اور تدبیر کے ساتھ قدم بڑھایا۔ فوج کی تقسیم: فوج کو مختلف گروہوں میں تقسیم کیا تاکہ دشمن کی طاقت کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں شکست دی جا سکے۔ چھوٹے چھوٹے حملے، بڑی لڑائی سے پہلے چھوٹے چھوٹے آپریشنز کیے تاکہ دشمن کی مزاحمت اور دفاع کا اندازہ لگایا جا سکے۔ حوصلہ افزائی اور روحانی تربیت: ہر فوجی کو یاد دلایا گیا کہ یہ جنگ حق کی راہ اور مسجد اقصیٰ کی آزادی کے لیے ہے، اور یہ انہیں خوف اور تھکن کے باوجود لڑنے کی طاقت دیتی تھی۔ صلاح الدین نے مسجد اقصیٰ اور بیت المقدس کے ارد گرد علاقوں کا محاصرہ شروع کیا۔ انہوں نے خوراک اور پانی کی سپلائی کو منظم کیا تاکہ فوج مسلسل لڑائی کے قابل رہے۔ دشمن کے قلعے اور گزرگاہوں کو قابو میں لیا تاکہ صلیبی فوجیں محدود ہو جائیں۔ ہر قدم پر صبر اور حکمت کا مظاہرہ کیا تاکہ کم نقصان اور زیادہ فائدہ حاصل ہو۔ محاصرے کے دوران کئی مشکلات آئیں: دشمن کی چالاکیاں اور کمزور پر حملے، شدید گرمی، تھکن اور وسائل کی کمی، بعض مقامی حکمرانوں کی غیر متفقانہ رائے اور سیاسی دباؤ، لیکن صلاح الدین نے کبھی ہمت نہیں ہاری۔ وہ ہر مشکل کو اللہ کی رضا اور حق کی راہ میں ایک آزمائش کے طور پر لیتے تھے۔ یہ مرحلہ ہمیں سکھاتا ہے کہ کامیابی صرف طاقت سے نہیں بلکہ حکمت، صبر، ایمان اور حکمت عملی سے حاصل ہوتی ہے۔ مسجد اقصیٰ کی آزادی کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے صلاح الدین نے یہ ثابت کیا کہ حق اور ایمان کی طاقت ہمیشہ مضبوط رہتی ہے، چاہے مشکلات کتنی بھی بڑی ہوں۔ صلیبی فوجیں تمام حربیں آزما رہی تھیں، قلعے اور دروازے مضبوط کر دیے، دشمنی اور خوف پھیلانے کی کوششیں۔ بعض مقامی حکمرانوں سے مدد طلب کی تاکہ مسلمانوں کو روکا جا سکے، لیکن صلاح الدین نے اپنے صبر، حکمت اور ایمانی طاقت سے ہر چال کو ناکام بنایا۔ انہوں نے نہ صرف فوجی منصوبے بنائے بلکہ ہر فیصلے میں حق اور عدل کو مقدم رکھا۔ مسجد اقصیٰ کے گرد آخر کار محاصرہ مکمل ہوا۔ خوراک اور پانی کی رسد کو کنٹرول کیا گیا تاکہ دشمن کمزور پڑ جائے۔ فوج کو مسلسل حوصلہ دیا گیا اور یاد دلایا گیا کہ یہ جنگ مسلمانوں کی عزت اور حق کی خاطر ہے۔ ہر چھوٹے حملے کو بڑے مقصد کے ساتھ مربوط کیا گیا تاکہ نقصان کم اور فائدہ زیادہ ہو۔ صلاح الدین کی قیادت میں مسلمان فوج نے دشمن کی تمام لائنیں توڑ دیں اور آخر کار مسجد اقصیٰ کے دروازے کھل گئے۔ جب فتح قریب تھی تو ہر مسلمان کے دل میں حوصلے، ایمان اور خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ فوج کے سینکڑوں جوان اللہ کی رضا اور حق کی خاطر لڑتے رہے۔ دشمن نے شکست کے آثار دیکھ کر مزاحمت چھوڑ دی۔ شہر میں ایک نیا حوصلہ، امن اور امید کا ماحول قائم ہوا۔
یہ لمحہ صرف ایک فوجی فتح نہیں تھا بلکہ ایک روحانی اور اخلاقی فتح بھی تھی۔ مسلمانوں کے دلوں میں امید لوٹ آئی، دشمن کی طاقت ٹوٹ گئی، صلاح الدین کی حکمت، صبر اور ایمان کی مثال پوری دنیا کے لیے روشن ہوئی۔ وہ لمحہ آ گیا جس کا انتظار صدیوں سے کیا جا رہا تھا، مسجد اقصی کی فتح۔ صلاح الدین ایوبی کی حکمت، صبر اور ایمان نے آخرکار یہ ممکن بنایا کہ مسلمانوں کے مقدس مقامات پر دوبارہ حق اور امن کی روشنی قائم ہو۔ صلیبی فوج نے ہتھیار ڈال دیے، مسلمانوں کے دلوں میں خوشی، امید اور جوش کی لہر دوڑ گئی۔ بیت المقدس اور مسجد اقصی کے اندر ایک روحانی جشن کی فضا قائم ہوئی۔ جب صلاح الدین ایوبی اور ان کی فوج مسجد اقصی میں داخل ہوئے تو یہ منظر صرف ایک فتح نہیں بلکہ ایک روحانی اور اخلاقی تجربہ تھا۔ مسلمانوں نے اپنی دعاؤں اور شکر کے ساتھ حق کی فتح منائی۔ مسجد کے اندر ہر جگہ امن اور احترام کی فضا تھی۔ صلاح الدین نے اس موقع پر عدل، حکمت اور دیانتداری کا مظاہرہ کیا، دشمن کے ساتھ بھی انصاف کیا۔ یہ فتح صرف زمین کی نہیں تھی بلکہ ایک روحانی فتح تھی۔ مسلمانوں کے دلوں میں امید کی واپسی، دین کی حرمت کی حفاظت، دنیا کو یہ سبق دینا کہ حق اور ایمان کی طاقت ہمیشہ غالب آتی ہے۔ صلاح الدین ایوبی نے اپنی زندگی کے ہر لمحے میں یہ ثابت کیا کہ اللہ کی رضا کے لیے کی جانے والی کوشش کبھی ضائع نہیں جاتی اور حق کی راہ میں صبر سب سے بڑی طاقت ہے۔ مسجد اقصی کی فتح نے پوری دنیا میں مسلمانوں کے لیے ایک حوصلہ افزا پیغام بھیجا۔ حق کی راہ میں صبر اور اتحاد سب سے بڑی طاقت ہے۔ ایمان اور اخلاقیات کے ساتھ کی گئی کوشش ہمیشہ کامیابی دیتی ہے۔ ہر مسلمان کے دل میں یہ سبق پیدا ہوا کہ دین کی حفاظت اور مقدس مقامات کی آزادی سب سے مقدس فریضہ ہے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ بھی اسلام کی عظمت، مسلمانوں کی تاریخ اور حق کی جیت کے بارے میں مزید جانیں تو نور حرمین چینل کو سبسکرائب کریں، دیکھیں، سیکھیں اور اپنے دل میں ایمان اور حوصلے کی روشنی بڑھائیں۔